غامدی صاحب، میری ایک سمجھ ہے، اگر وہ غلط ہے تو اصلاح کر دیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جب بات ثابت کرنے کی ہو تو جب تک اس دنیا میں امتحان جاری ہے تب تک اسے کیٹیگوریکل سرٹینٹی کی حد تک ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کو بہت مضبوط دلیلوں سے کے ذریعے موسٹ پروبیبل ٹروتھ کے طور پر اسٹیبلش کر سکتے ہیں، لیکن اسے بالکل کیٹیگوریکل سرٹینٹی کے لیول پر پروف کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ صحیح ہے، اس لیے کہ ہماری عقل کا امتحان لیا گیا ہے۔ علم و عقل کے امتحان میں شہود نہیں ہوتا۔ جو اصلی مسئلہ ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہی ہے کہ ہم سے ایمان بالغیب کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں، اللہ کی صفات کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے جس دنیا سے ہم کو واقف کرایا ہے، وہ ماضی کی ہو یا مستقبل کی، اس کے بارے میں ہم استدلال کرتے ہیں۔ استدلالی علم اسی جگہ تک پہنچتا ہے، ظن غالب۔ اس میں جو یقین ہوتا ہے وہ بھی علمی یقین ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ علم الیقین سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہ حق الیقین، وہ عین الیقین تک پہنچ جائے، وہ تو جب قیامت میں آنکھ کھلے گی اسی وقت ہوگا۔ وہ یہی مطلوب ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسے دلائل جو دل کے لیے قابل اطمینان ہوں، جن پر عقل مطمئن ہو جائے، جن میں علمی لحاظ سے کوئی سکم نہ ہو، بس وہ پیش کر دیجیے۔ تو یہاں شہود تو نہیں ہو سکتا، یعنی چیزیں دکھائی نہیں جا سکتی، دلائل ہی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی کا امتحان ہے، اسی کو ایمان بالغیب سے تعبیر کیا ہے، یعنی شہود نہیں ہو سکتا۔ شہود میں البتہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو آپ وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جو ابھی آپ نے استعمال کیے ہیں۔ اس کو آپ گمان غالب کہہ رہے ہیں، ظن غالب کہہ لیں، یا اس کو آپ علم الیقین کہہ لیں، یعنی ایک علمی نوعیت کا یقین ہے جو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھتا بھی رہتا ہے، اس میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہی چیز مطلوب ہے۔ عام طور پر جو بڑی غلطی لگی ہے وہ یہی کہ انسان اپنی طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے شہود کا مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ امتحان ایمان بالغیب میں ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے، اور ایمان بالغیب میں یہ امتحان ظاہر ہے کہ ابتلاء کے اصول پر ہے، ابتلاء کی سنت پہ ہے۔ اس ابتلاء کو بھی فلسفی قسم کے ذہن قبول نہیں کرتے، یعنی ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے یا اس ابتلاء کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ تو دو ہی مسئلے ہیں اگر آپ غور کریں جو مذہب کے اور مذہب کے مخاطبین کے مابین بحث و جدال کا موضوع رہتے ہیں، ایک ایمان بالغیب اور دوسرے ابتلاء۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دو ہی چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ کی بات اصول میں صحیح ہے، لیکن اس میں بھی ایک طرح کا یقین ہے جس میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور وہ صحیح تعبیر میں اگر ادا کیا جائے تو علم الیقین۔